السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 112 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ دیکھیں پیچھے جو آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ ایک ڈیل کی، جس میں اللہ نے قیمت یہ لگائی کہ تمہیں جنت ملے گی، اس کے بدلے میں اپنی جان اور مال کو ہمارے اعتبار سے ہمارے دیے ہوئے حکم کے حساب سے آپ کو صرف کرنا ہوگا۔ تو یہاں مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں آگے کہ مومنین کیسے ہیں۔ التائبون، توبہ سے بنا ہے التائب، توبہ کرنے والے۔ واو نون پلورل کے لیے ہے، توبہ کرنے والے، وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، عبادت گزار ہیں۔ عبادہ سے عین بادال، عابد۔ دیکھیے عین بادال، عبادت کا لفظ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عبادہ عین بادال کا مطلب عبادہ مانے ہوتا ہے اب کسی چیز کو بہت اچھے سے صحیح کرنا، بہت اس کو محنت کر کے ایک دم برابر کر دینا، تو اس میں محنت لگتی ہے۔ تو عبادت مطلب اپنے آپ کو ایفرٹ ڈال کے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو وہ عبادت گزار ہیں۔ الحامدون، شکر گزار ہیں۔ تو حمد جو لفظ ہے اس میں اللہ کی تعریف اور پلس شکر بھی شامل ہوتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرنے والے اور شکر گزار ہیں۔ السائحون، سیاحت کرنے والے۔ سائح کہتے ہیں گھومنے پھرنے والے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں جیسے اور بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، انفاق کا لفظ ہے قرآن میں، تو ينفقون کئی جگہ خالی آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی خرچ کرنا، کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے آدمی اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہی ہے، اپنے لیے تو خرچ کرتا ہی ہے، اس میں مراد ہوتا ہے اللہ کی خاطر دوسروں کو دینا۔ انفاق کا مطلب اللہ کی خاطر دوسروں کو دینا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، سیاحت کا یہ نہیں کہ گھوم پھر رہے ہیں، پکنک کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ، تو اس کا مطلب اللہ کی خاطر گھومنے پھرنے والے، اللہ کی خاطر کسی کی مدد کے لیے، کسی کی ہیلپ کے لیے، یا کسی کو پڑھانے کے لیے، یا کسی کو سکھانے کے لیے، کسی کا کام کرنے کے لیے۔ تو سیاحت کرنے والے۔ الراکع، رکوع کرنے والے۔ الساجد، راکع، را کاف عین، رکع مانے جھکنا۔ راکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ سین جیم دال، سجدہ۔ ساجد، کرنے والا، واؤنون پلورل کے لیے ہوتا ہے۔ فاعلن کے اسکیل پر جو بھی ورڈ ہوتا ہے، فاعلن کے اسکیل پر وہ ڈوور ہے اس فعل کا۔ تو تابہ توبہ کرنا ہوتا ہے، تائب توبہ کرنے والا، عین بادل عبادت کرنا ہوتا ہے، عابد عبادت کرنے والا۔ اسی پیٹرن پر آگے بھی ہیں سارے۔ ساجد، سین جیم دال سجدہ، سجدہ کرنا ہوتا ہے، ساجد سجدہ کرنے والا، واؤنن پلورل کے لیے۔ سجدہ کرنے والے ہیں۔ آمرون، حمزہ میم را، امرا مانے ہوتا حکم کرنا، نصیحت کرنا، حکم دینا۔ آمرون، حکم دینے والے ہیں، کس چیز کا؟ بالمعروف، بھلائی کا۔ عین رافع، بھلائی، عرف، بھلائی کا حکم دینے والے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں۔ والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
वन्नाहून नून हा या नहा माने होता है मना करना, नाहून मना करने वाले रोकने वाले, अनिल मुनकर बुरे काम से बुराई से रोकने वाले, अन माने से मुनकर बुरा काम, जिसको सलीमुल फितरत इंसान मना कर दे उस चीज को, इनकार मुनकर। हाँ तो मुनकर बुराई। वल हाफिजून हाफिज हाफाजा हिफाजत भी होता है इससे और हिफ्ज भी होता है, हाफिज भी बनता है इससे। हाफिज माने होता है अपने अंदर महफूज कर लेना किसी चीज को, यानी हिफ्ज कर लेना, याद कर लेना, और इसका एक मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना। वल हाफिजून और वो ध्यान रखने वाले हैं, ख्याल करने वाले हैं, लिए हुदूद, हद का प्लूरल है हुदूद, लिमिट, तो हुदूद हो गया तो लिमिट्स, अल्लाह की तय करदा लिमिट्स का ख्याल करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वबश्शिरिल मुमिनीन, और बशिर खुशखबरी दे दीजिए, अल मुमिनीन मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। पीछे बता भी दिया था कि तुम अपने इस सौदे पर जो बे तुमने की है अल्लाह के साथ, इस पर खुशियां मनाइए, और अल्लाह से ज्यादा वादा वफा करने वाला कौन है। तो यहाँ दोबारा से वबश्शिरिल मुमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। बशीर बशरा से अम्र है, बशीर खुशखबरी दे दीजिए, अल मुमिनीन मोमिनों को। बुराई से रोकने वाले हैं, अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं, और मोमिनों को खुशखबरी दे दो। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। मा कान लिन्नबी, नहीं है, मा नहीं, काना हुआ, लिन्नबी नबी के लिए। तो मीम मीम अलिफ ज़बर मा नफी के लिए आता है। काना के साथ नफी जब लगती है तो वो काम, वो ऐसा करना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं। लिन नबी, नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है, नबी के लिए ये अथॉरिटी नहीं है। वल्लज़ीन आमनू, और उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, मोमिनों के लिए और नबी के लिए मुनासिब नहीं है, अन के यस्तगफिरू। इस्तगफरा यस्तगफिरू माने होता है इस्तिगफार करना, मगफिरत चाहना, बख्शिश चाहना, कि वो बख्शिश चाहें, लिए अलमुशरिकीन मुशरिकों के लिए वो बख्शिश चाहें, मोमिनों के लिए और नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं रवा नहीं कि वो मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें। वलौ कानू उली कुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। वलौ कानू, व और लव अगर, कानू वो हुए, अगर वो हों, उली कुर्बा, उली उलू का एक केस है, मैंने बताया था आपको कि बास केस में वाव को या में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो लाम वाव पे शलू को लाम या जेरली बना दिया गया। उलू का उली है, प्लूरल है, माने होता है वाला। कुर्बा क़रबा करीब से बना है, चाहे वो करीब वाले हों आपके, यानी आपके रिश्तेदार हों, आपके ताल्लुक वाले हों। मिन बादी मा तबय्यना, उसके बाद तबय्यना के वाजे हो गया, लहुम उनके लिए वाजे हो गया, सामने आ गया, खुल गया उनके लिए, अन्नहुम कि बेशक वो लोग, असहाब साहिब का प्लूरल है, असहाब माने होता है वाला, साथी। अल जहीम, जहीम जहन्नम को बोलते हैं, असहाबुल जहीम वो जहन्नम वाले हैं। जब उनके सामने ये बात खुल गई, ये हुक्म मिल गया कि वो जहन्नम वाले हैं, तो उनके लिए ज़ेबा नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, चाहे वो उनके करीबी हों, रिश्तेदार हों, चाहे वो इनके रिश्तेदार ही हों, जबकि उन पर खुल चुका है कि ये जहन्नम में जाने वाले लोग हैं।
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. अब आगे ये वाली आयत भी है। देखिए असल में होता क्या था, जो यहूद और मुशरिकीन थे वो लोग भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे और अपने आप को बोलते भी थे कि हम उन्हीं के ख़ानदान में से हैं और उन्हीं को मानते हैं, और यहूद भी ईसाई भी। तो वो लोग बाज़ बाज़ चीज़ों पे तंज भी करते थे कि तुम कहते तो हो अपने आप को कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं, और कुरान में कहा भी गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा करिए। तो अब वो ये कहते थे कि अब तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर बात करते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने वालिद के लिए इस्तिगफार किया था, वो भी तो मुशरिक थे, और तुम मना करते हो, तो तुम कैसे इब्राहिम को मानने वाले। तो आगे यहाँ जी जवाब भी है उसका सवाल का। वमा कान इस्तिगफार, और नहीं था इस्तिगफार इब्राहिम इब्राहिम का li अबीही, उसके वालिद के लिए। अबुन माने वालिद, तो एक फॉर्म में अभी होता है वो ही, उसके वालिद के लिए इब्राहिम का जो इस्तिगफार था वो नहीं था इल्ला मगर अम मौइदतिन, मौइदा वादे को बोलते हैं, वाइन दाल इसका रूट है, एक वादे की वजह से था। वादा हा, उस वादे को किया था उसने, इयाहू अपने बाप से, जो अपने बाप से उसने एक वादा किया था, तो उस वादे की वजह से उन्होंने वो इस्तिगफार किया था। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांगना सिर्फ उस वादे के सबब से था जो उसने उससे कर लिया था। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। फलम्मा, फिर जब तबय्यना वाज़े हो गया, लहू उसके लिए, इब्राहिम के लिए, इब्राहिम के लिए जब वाज़े हो गया, इब्राहिम के सामने खुल गया ये, अन्नहु के बेशक वो, अदुव्वुन दुश्मन है, लिल्लाही अल्लाह का, वो अल्लाह का दुश्मन है। तबर्रा, तबर्रा माने होता है बरी होना, अपना पल्ला झाड़ लेना कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, बचना उससे। तबर्रा, वो बच गया, मिनहु उससे, उससे बरी हो गया, ला ताल्लुक हो गया। इन्ना बेशक इब्राहिम, इब्राहिम ला ताकीद के लिए है, इन्ना के साथ अक्सर आता है, इन्ना और ला मिलके और ताकीद पैदा करते हैं कि बेशक इब्राहिम लअव्वाहुन, तो ला ताकीद के लिए सिर्फ अव्वाह, अव्वाह लफ्ज है, हमजा वाउ हा इसका रूट है, इसका माने एक रहमदिल भी होता है, और इसका जो रूट है उसका मतलब होता है आह आह करना, दुआएं मांगना। दुआ में आदमी रो रो के आह आह करता है, या बहुत आह करता है, आह जो लफ्ज होता है ना, आपने सुना आह ऐसे करते हैं, तो दुख में आदमी इंसान आह बोलता है, दुख में इंसान क्या बोलता है, आह बोलता है। तो अब किसी का, बाज लोग ऐसे होते हैं जैसे आप किसी की तकलीफ उसके सामने बयान करें अगर, या किसी को चोट लग जाए तो उनको भी एहसास होता, अरे कैसे लग गया, है ना, मतलब फील करते हैं उस चीज को। तो वो नर्म दिल लोग होते हैं, उनके दिल पत्थर नहीं होते, वो उनके दिल नर्म होते हैं, सबके लिए उनके दिल में फीलिंग्स होती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही थे, अव्वाह, नरम दिल। रूट समझ गए होंगे, वर्ड को समझ गए होंगे अब। हलीम, हा लाम मीम, हलीम माने होता है बुर्दबार, बर्दाश्त करने वाला। फिर जब उस पर खुल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहिम बड़ा नर्म दिल और बुर्दबार था। वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ल कौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वमा कान अल्लाह, और अल्लाह नहीं करते ऐसा, और अल्लाह नहीं है ऐसे, ली के युजिल्ला गुमराह करें, कौमन लोगों को, बादा इज हदाहुम
بعد اس کے کہ جب ان کو ہدا ہدایت دی، ہم ان کو، بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دے چکے، ہدایت دینے کے بعد اللہ ان کو لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، حتی یہاں تک کہ یبینہ بتا دیں، کھول کر واضح کر دیں، لہم ان کے لیے، ما وہ چیز، یتقون نہ ہو، یتقون جن سے وہ بچیں، وہ تمام چیزیں جن سے بچنا ہے لوگوں کو اور جن سے پرہیز کرنا ہے، ان کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر وہ اس آدمی کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو اپناتا ہے یا برائی کو اپناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر تقوی اختیار کرنا کا بھی سیم روٹ ورڈ ہے نہیں؟ ہاں، تقوی کا مطلب وہی ہوتا ہے نا، بچنا۔ تقوی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ جی سر۔ جی، تو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے ہدایت کے بعد، یہاں تک کہ ان کو بیان کر دیں ہر وہ چیز جس سے ان کو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء ہر ایک چیز کو، علیم جاننے والے ہیں، اللہ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ وہی ہے، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ساری چیزیں کھول کر بتا دی گئی ہے، پھر اس کے بعد اگر آدمی اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ صحیح راستے سے ہٹ کے برے راستے پر جائے گا تو سیدھے راستے تو بھٹک ہی جائے گا نا وہ۔ تو یہی ہے وہ گمراہ۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو صاف صاف وہ چیزیں بتا نہ دے جن سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، یحیی یحیی، احیا یحیی معنی ہوتا ہے احیا حیات دینا، زندگی دینا، یحیی وہ حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، و اور یمیتو اماتا یمیتو موت دینا، و یمیتو اور موت دیتا ہے، موت میم واو لب، میم واو تا جو لفظ ہے اسی سے بنتا ہے موت، اور ہا یا یہ اس کا روٹ ہے احیا یحیی کا۔ وما لکم اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی، من ولی، ولی کہتے ہیں کارساز کو، کام بنانے والا، من ولی کوئی کارساز، کوئی ولی، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی ولی ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد یقینا تاب اللہ نے توجہ کی، علی النبی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، مہاجر ہا جیم را اس کا روٹ ہے، ہاجرہ اور ہاجرہ معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو اپنے گھر کو چھوڑنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، اسی کا پلورل ہے مہاجرین۔ مہاجرین پر توجہ کی، والانصار اور انصار پر، الذین وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہ اتباع کی اس کی، اتبع تابعین سے بنا ہے، اتبعوہ اتباع کی اس کی، فی معنی میں، ساعہ معنی ہوتا ہے گھڑی، ٹائم، فی ساعت العسرہ مشکل گھڑی میں، مشکل ٹائم میں، عسرت من تنگی، مشکل کو کہتے ہیں، تو مشکل گھڑی میں
اور مشکل وقت میں انہوں نے اس کی اتباع کی۔ اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم۔ من بعد اس کے ما کادا کہ قریب تھا، کادا مانے ہوتا ہے قریب ہونا، من بعد ما کادا بعد اس کے کہ قریب تھا، یزیغ زاغ یزیغ زیغ مانے ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، مائل ہو جانا، سائیڈ ہو جانا، ہٹ جانا۔ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں قلوب فریق منہم ان میں سے ایک گروہ کے دل۔ قلوب قلب ان کا پلورل ہے قلوب، فریق مانے گروہ، منہم ان میں سے ایک گروہ کے دل قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں، وہ مائل ہو جائیں۔ ثم پھر تاب علیہم اس نے توبہ قبول کی، علیہم ان لوگوں کی۔ تو تاب علی مانے توبہ قبول کرنا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں ان کو متوجہ ہونا۔ ثم تاب علیہم پھر وہ متوجہ ہوا ان کی طرف، انہو بے شک، بہم ان کے ساتھ، رؤوف وہ بہت رحم کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ را حمزہ فا مانے ہوتا ہے رحم کرنا۔ بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جی سر رؤوفن کا روٹ ورڈ را حمزہ واو ہے یا را نہ، حمزہ را فا؟ حمزہ فا، جی واو سر، فعولن کا اسکیل پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور فعولن مانے کرنے والا، جی سر۔ اس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اور بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے قریب تھا کہ ان کے دل مائل ہو جائیں۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو ہے نا کسی بڑے ڈیسیجن کے لیے اور مشکل کاموں کے لیے بہت زیادہ ٹرین کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، آدمی ایک دم چلے جائے۔ جیسے فور ایگزامپل سردی میں صبح صبح اٹھنا، وضو کرنا وغیرہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بہت ٹرین کر لیتے ہیں۔ اپنا پیسہ خرچ کرنا دوسروں کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، ہر کوئی آدمی نہیں کر پاتا ہے اپنا پیسہ دوسروں کی خاطر۔ اپنے اوپر تو ہر کوئی کر لے گا، کون ایسا ہے اپنے اوپر نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے اوپر کرتا ہے، کماتا ہی اس لیے۔ تو دوسرے کے لیے خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو بہت محنت اور کوشش کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ لفظ عبادت میں ہے وہ چیز کہ اپنے نفس کو ایسا سدھانا، اس کو ٹرین کرنا اس چیز کے لیے جو اللہ کے حکم ہے ان کو ماننے کے لیے ٹرین کرنا۔ تو نیچرلی بعض لوگوں کے دل، کیونکہ وقت وہ جو تھا اور جانے کا جو تھا وہ بہت دور جگہ تھی، جہاں جانا تھا سفر بہت دور تھا۔ آج کے وقت میں تو بہت دور کا سفر بھی بہت آسانی سے طے ہو جاتا ہے، لیکن پہلے تو بہت مشکل ہوتی تھی۔ تو دور کا سفر تھا، پلس گرمی تھی بہت شدید، اور خرچہ اپنا کرنا ہوتا تھا، اپنے پیسے دینے ہوتے تھے، ایسے نہیں کہ بھائی چلو تم کو پھر مزدوری ملے گی، اس طرح تو ہوتا نہیں تھا، اپنا پیسہ خرچ کرنا ہوتا، تو بڑا مشکل تھا۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا کچھ خیال آیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پھر اللہ کے یاد سے اور اللہ کو یاد کر کے انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے پر توجہ کی۔ تو ایک نیچرل چیز ہے، ہو سکتا ہے ایسا، تو اللہ نے ان کے اوپر بھی توجہ کی۔ بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت۔ وعلى الثلاثة یہ پیچھے سے ہی کنیکٹ ہے، تاب اللہ علی الثلاثة، وہی پیچھے سے تاب علیہم، اور اس کے بعد علی الثلاثة، ثلاث تین کو کہتے ہیں، وعلی الثلاث اور ان تین پر، الذین جو لوگ خلفوا چھوڑ دیے گئے تھے۔ خلف مانے ہوتا ہے پیچھے کرنا،
خلفا پیچھے کیے جانا، اور واؤ کے ساتھ پلورل ہے، جو پیچھے کر دیے گئے تھے، یا ان کا جو معاملہ تھا وہ پینڈنگ، یا جو پیچھے رہ گئے تھے 3 لوگ، تو ان پر بھی اللہ نے توجہ کی، حتی یہاں تک کہ اذا جب ضاقت علیہم، ذاقہ معنی ہوتا ہے ضیق تنگ ہونا، ذاقت علیہم تنگ ہو گیا ان پر، الارض زمین، زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، بما با ساتھ کے لیے بھی آتا ہے، بی ما یہ مصدر کے لیے ہے، یعنی ING فارم کے لیے، تو رحبت معنی ہوتا ہے وسیع ہونا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا ایک مرحبا، بہت بار ہم اپنے Yes, sir. مہمانوں کو بھی بولتے ہیں مرحبا، تو ہم ان کو کہتے ہیں مرحبا معنی ہوتا ہے وسعت، کہ ہمارا چاہے گھر اتنا زیادہ بڑا نہ ہو، لیکن ہمارا جو وہ رہے گا، ہمارا برتاؤ جو رہے گا آپ کے ساتھ، وہ ایسا رہے گا کہ آپ کو بہت بڑا لگے گا، مطلب آپ اس کو بہت وسیع پائیں گے، گھر ہمارا وسیع رہے گا آپ کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر آپ کے لیے بہت وسیع ہے، آپ آرام سے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں بھی رحبہ معنی ہوتا ہے وسیع ہونا، بڑا ہونا، بما رحبت زمین اپنی وسعت کے ساتھ، مطلب ہو گیا اپنی وسعت کے ساتھ وسیع ہونے کے باوجود زمین ان پر تنگ آ گئی تھی، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ فیلنگ کئی بار آتی ہے جب آپ کسی معاملے پر پریشان ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی والدین یا کوئی بھی اگر ناراض ہیں، تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، پھر کسی بھی چیز میں دل نہیں لگے گا، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، نہ کہیں جانے کا من کرے، نہ کچھ کھانے کو اچھا لگے۔ تو یہ والی فیلنگ تھی ان کی، وہ زمین تنگ ہو گئی ان پر، ان کو تھا کہ نبی بھی ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہیں، تو کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے، تو اپنے آپ میں زمین تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ وضاقت، وہی ذاقہ، وہی پیچھے والا لفظ ہے، وضاقت، اور تنگ ہو گئی علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، ان کی جانیں، ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، نہیں ان کو خود کا دم گھٹنے لگا اپنے آپ میں، کہ یہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وظنوا، ظن معنی ہوتا ہے سمجھنا، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ، ان کہ لا نہیں، ملجأ کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ مگر الیہ اسی کے پاس، یعنی کوئی پناہ اور کوئی ٹھکانہ یا کہیں معافی اگر مل سکتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی مل سکتی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو جان لیا، اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، ثم تاب علیہم پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، لیتوبوا تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی التواب بہت متوجہ ہونے والا، تو مقبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ جی سر ملجا کا کیا میننگ ہے؟ ملجا مانے ٹھکانہ، لجا لام جیم حمزہ، لجا مانے ہوتا ہے کہیں پناہ لینا، جی سر۔ ٹھیک ہے، تو کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ سے بچنے کے لیے، پناہ مطلب جہاں آدمی محفوظ ہو جائے، تو اللہ کے مقابلے میں کہیں بچ نہیں سکتے۔ جی سر۔ پھر اللہ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہی ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے، ورڈز میننگ اس کی لکھ لیجئے گا۔ ایک اور ہوگا